وہاں انتخابات کے بعد، تو سیاسی پنڈتوں نے کہا کہ پاکستان کی اب خیر نہیں. بہت سے لوگوں نے اس کے الٹ بھی بات کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، شاید ان کی موجودگی میں امن کا قیام زیادہ ممکن ہے. تو دو طرح کی رائے تھی، لیکن مودی صاحب نے اپنی حرکات سے کیا ثابت کیا ہے وہ منظرنامہ آج ہمارے سامنے ہے. پاکستان کی لائن آف کنٹرول ہو یا ورکنگ باؤنڈری ہو، ہر جگہ کہیں نہ کہیں چھیڑ خانی چل رہی ہے. اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کانفلکٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں 1-2 دن پہلے سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر فائرنگ کے نتیجے میں 10 لوگ ہلاک ہو گئے، بلکہ شہید ہوئے، کیونکہ یہ دشمن کی طرف سے ایک طرح کی جنگ تھی. کیا پاکستان اور بھارت کے بیچ امن قائم ہو سکتا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا، کیا بھارت نے اس کا جواب اتنا ہی مثبت دیا؟ ہم نے جو اقدامات کیے، ہم تو یہاں تک تیار تھے کہ ان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس جو ہے وہ دے دیا جائے. وہ تو لاسٹ منٹ پہ بھلا ہو ان قوتوں کا جنہوں نے کہا کہ پہلے ناپ تول لیں کہ کیا ہوگا. اور اسی دوران بھارت کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس نے پاکستان کو یہ فیصلہ کرنے سے باز رکھا. 2 موقعوں پر میں خود موجود تھا. ایک کھٹمنڈو میں جو سارک کی کانفرنس، سربراہی کانفرنس تھی، وہاں میں نے جو رویہ دیکھا مودی صاحب کا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لوگوں نے ویڈیو سکرینز پر اور ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ مظاہر دیکھے تھے کہ لاسٹ منٹ تک وہ پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں تھے کہ پاکستان سے بھی کوئی وزیر اعظم آیا ہوا ہے یا نہیں. اور اسی طرح سے ہم نے سنا ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سربراہی اجلاس تھا اوفا میں، جو روس کا ایک شہر ہے، وہاں بھی جو باڈی لینگویج تھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھارت خطے کا چودھری ہے، اور ہمیں وہاں اس طرح سے ٹریٹ کیا جس کے بارے میں ایک عام آدمی کو میں نے کہتے سنا جیسے کسی کمین کو کرتے ہیں. یہ رویہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں بھارت کی طرف سے یہ ساری حرکات جو ہیں وہ برداشت کر کے پھر ان کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہتے ہیں؟ یہ آج میرے پروگرام کا موضوع ہے. میں نے کس ملک کی کس پارٹی کے بندوں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک، میں کنونسڈ ہوں، میں نے RSS کا مینیفیسٹو پڑھا ہوا ہے، اور یہ میں بالکل آپ سے کلیئرٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے بہت بڑے انڈیا کا. باقی تمام ملک جو ارد گرد ہیں ان کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مروب کر کے اپنے نیچے لگا لیا ہے. نیپال ہے، بھوٹان ہے، اس طرح کے کئی ملک ہیں، اور وہ تقریباً ان کے سبسیڈریز ہیں. مطلب ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ساورن ہے، لیکن آلموسٹ ان کا لیول جو ہے سبسیڈری لیول پہ آ چکا ہے. یہ ویسل سٹیٹس ہیں. پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جو اس کے اندر ایک کانفلکٹ سچویشن میں ہے ڈیو ٹو 2 reasons. نمبر 1, اٹس اے ریگولر ریکگنائزڈ اٹامک پاور، جو معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک. اینڈ نمبر 2 کہ ہماری جو ملٹری مائٹ ہے اور جو ہماری ٹیکنالوجی ہے فار ڈیلیوری آف نیوکلیئر ڈیوائسز، دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. اب یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کسی اور ان کے ہمسائے کے پاس موجود نہیں ہیں. ایون لمیٹڈ وار کی طرف بھی نہیں جائیں گے. اس کی بھی میں آپ کو وجہ عرض کر دیتا ہوں. انڈینز they will never go for a limited war. میرے ساتھ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ہی ول کریکٹ می اگر میں کوئی غلط عرض کروں گا، کہ پاکستان کے پاس ایک بہت ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ویپنری سسٹم ہے جو کہ شارٹ مائلج کا ہے. شارٹ رینج آپ سے کہہ سکتے ہیں، آپ نے درست فرمایا ہے. وہ جو ہے وہ ایک اتنا بڑا ایج ہے کہ وہ کسی اور ملک کے پاس، کئی ملکوں کے پاس، اکثریت کے پاس نہیں. یہ تو میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں جو کہ مائٹ ٹو مائٹ ہے. لیکن میں چاہتا یہ ہوں، میری ایز اے طالب علم میری گزارش یہ ہے کہ یہ سٹیجز نہیں آنی چاہیے کہ آئی بال ٹو آئی بال آ جائیں آپ. یہ نقصان دہ سٹیج ہے. ڈپلومیشنل ہو جاتا ہوں جب بھارت کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہوں. میں آنیسٹلی ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھارت میں مودی جیسے شخص کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بغیر جذبے کے کوئی بات بھارت سے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں جی کہ جذبہ ضروری ہے. اچھا، اسلحہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر اسلحہ کے پیچھے آدمی جو ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جنگیں فوج یا اسلحہ نہیں لڑتا، پیچھے سے قوم لڑتی ہے. جذبہ لڑتا ہے.
تو یعنی بھارت کو احساس ہی نہیں ہے کہ کس قوم کے ساتھ پنگا لیا ہے اس نے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اپنے رستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے پاکستان کو. اچھا عجیب بات ہے بخاری صاحب کہ بھارت, یہ تو منظر ایاز صاحب نے بھی یہی کہا جی, بھارت چین کو بھی نہیں سمجھتا, چین کو بھی اپنے رستے میں رکاوٹ نہیں سمجھتا, وہ پاکستان کو اپنے رستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے. اور پاکستان کے جو حکام ہیں, اب میں کیا کہوں, مطلب مجھے میرے منہ میں الفاظ ہیں مگر میں وہ کہنا نہیں چاہتا. نہیں, ہم ماتم تو کریں گے. غلامانہ جو حیثیت ہے یہ کیا ہے, ماتم تو ہم کریں گے. اب انہوں نے ڈٹ کر بات کی ہے کشمیر کے بارے میں, جس چیز کے سوال آپ نے بھی اٹھائے, تو آپ دیکھ لیں کہ بھارت میں کیا حال ہو رہا ہے. وہاں پر وہ احساس کمتری کا شکار ہے. اور ایک اور جملہ میں کہوں آپ سے کہ بھارت پاکستان سے ڈرتا ہے, اگرچہ وہ ڈرانے کی کوشش میں ہے اور ڈرانے کے دکھاوے میں آپ کی بات کو بڑا کرنے کے لیے عرض کروں کہ مجھے خود ایک انڈین نے, ہارڈ کور انڈین نے کہا کہ جب ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے نیا تو ہم اس کی گھٹی جس کو کہتے ہیں اس میں یہ ڈالتے ہیں کہ مسلمان کو کبھی چھوڑنا نہیں, کہ جب یہ طاقتور ہوگا تم پر پھر حکومت کرے گا. یہ مجھے ایک انڈین نے بتایا. جی, ڈرانے کے دکھاوے میں آپ کی بات کو بڑا کرنے کے لیے عرض کروں کہ مجھے خود ایک انڈین نے, ہارڈ کور انڈین نے کہا کہ جب ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے نیا تو ہم اس کی گھٹی جس کو کہتے ہیں اس میں یہ ڈالتے ہیں کہ مسلمان کو کبھی چھوڑنا نہیں, کہ جب یہ طاقتور ہوگا تم پر پھر حکومت کرے گا. یہ مجھے ایک انڈین نے بتایا. جی, جنرل حمید گل مثلا آپ نے یاد کیا انہیں, تو جنرل حمید گل وہ آدمی ہے کہ جب ایک صحافی آیا پاکستان تو اس نے جنرل حمید گل سے بات کرنا چاہیے. جنرل حمید گل سے بات کی تو یہ الفاظ تھے اس کے کہ آپ انتہائی پاپولر ہیں انڈیا میں. اس نے کہا جی میں کس طرح پاپولر ہوں؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ انڈیا کا ہر آدمی جو ہے وہ آپ کو گالی پہلے دیتا ہے اور آپ کا ذکر بعد میں کرتا ہے, یعنی آپ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بڑا مستحکم اور بڑی ثابت قدمی والا ہے, انبریکیبل. آپ دیکھیے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے بھارت اس کے پیچھے ہے, امریکہ اس کے پیچھے ہے. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے کھلی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ورلڈ پاور کی خاموشی بھی اتنا ہی بڑا کرائم ہے جتنا وہ کر رہے ہیں. کراچی تو آپ کے سامنے ہے. تو کشمیر, کراچی, کابل میں یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو توڑنے کے لیے؟ میں مغرضہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن سپر پاورز کا نام آپ نے لیا وہ مشرق وسطی اور شمالی جنوبی ایشیا بر صغیر کو کسی طور بھی چین سے نہیں بیٹھے دیں. ٹھیک. اچھا, انہوں نے اپنا اسلحہ پہ بھیجنا ہے, انہوں نے اپنی سپرویسی کی دھاگ پہ بٹھانی ہے, اپنی بالادستی بھی قائم رکھنی ہے, لیکن اب منظر نامہ بدلتا جا رہا ہے. اب فورسز جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. جی, ڈو یو ایگری ود اٹ؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایک امید ہے, اور یہ امید ایک نوید کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں ٹوٹے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی, اور پاکستان ایک ایسا خواب ہے جس کو یہ ہمیشہ ان کے لیے ڈرانا رہے گا, اور وہ کبھی بھی اپنی وہ تعبیر حاصل نہیں کر سکیں گے جو وہ حاصل کریں. میں ایک بات کہہ دوں کوئکلی, انڈیا میں فالٹ لائن جو ہیں جب سے مودی صاحب آئے ہیں انڈیا کی فالٹ لائن اور بڑھ گئی, انٹرنل فالٹ لائن جو تحریک آزادی ہے اس میں اور انٹینسیفائی ہوئی ہے. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ اسی طرح کشمیری یوتھ کی ایلیینیشن ہوتی رہی جس طرح وہ محسوس کر رہے ہیں, بھی ہے کہ یہ ریئلائزیشن کانگریس کو بھی تھی اور خود بی جے پی کو بھی ہے کہ اگر کسی ایک ٹکڑے نے ساتھ چھوڑا تو پھر اتنے ٹکڑے ہوں گے بھارت کے, اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ وہ لٹکے ہوئے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا. جی منظر صاحب, مجھے آپ سے دو باتیں پوچھنی ہیں, آپ یقیناً جواب دیجیے گا. میں گزارش کروں گا. دیکھیں, میں نے اس کے اوپر ایکسٹینسولی لکھا ہے کہ فالٹ لائنز ان انڈیا, اور وہ پیپر جو ہے وہ میرا جو کالم ہے وہ بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. 35 موومنٹس ہیں اس کے اندر صدرن, اور اس کے اندر میں نے ڈائمنشنز دی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں. تو فالٹ لائنز ان کی اپنی جگہ موجود ہیں جو کہ بالکل جن کی نسلی وجوہات بھی ہیں, سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان عدم توازن بھی ہے, ترقی کے ایکول مواقع نہیں ہے,
معاشیات کے بھی ایکول مواقع نہیں ہے، اور وہ ڈپرائیوڈ ایک ریجن ہے جو کہ اب جو ہے انڈیا کے ایج کے اوپر ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فالٹ لائن ہے کیا. کشمیر کی طرف آتے ہیں. ہمارا اور انڈیا کا انفینشڈ ایجنڈا ہے یہ، اور اس کے اندر ہماری ایک مورل سپیریئر ماڈل ہماری ایک بات ہے جس کے اوپر ہم قائم ہیں، اور ہم نے اس کی بہت پرائس پے کی ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اس کو وربیٹم کوئی کہہ رہے ہیں تو ہم نے اس کی بہت زیادہ پرائس پے کر چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان دی کمنگ ڈیز جو بھی سینیریو انفولڈ کرے گا، واٹ ایلس ٹو کم، ابھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. میں اب یہ گزارشات کروں گا کہ وائی دس تھنگ از ہیپننگ. میں وہ بالکل کلیئرٹی سے لائن لے سکتا ہوں کہ جو بہت پاپولر لائن ہے. دیکھیں، انڈین پرائم منسٹر اور انڈین امبیسڈر ان پاکستان دونوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. دا چائنیز انویسٹمنٹ ان پاکستان از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ٹو انڈیا. وربیٹم میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. اور یہ بات آپ مت بھولیں کہ پاکستان کے اندر اگر سٹیبلائزیشن میکرو اکنامک، مائکرو اکنامک آئے گی، پولیٹیکلی سٹیبل ہوگا، صورتحال جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں. میں پھر اپنی طرف اپنی آر ایس ایس کے مینیفیسٹو کی طرف آتا ہوں، جس پہ آپ نے بھی فرمایا اور میں نے بھی عرض کی کہ بنیادی طور پہ پاکستان واحد ایریٹنٹ ہے ان کے لیے. اور جب آپ اس ایریٹنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر مسائل جو ہیں سمپل نہیں ہوتے، انتہائی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں. آپ نے 3 ملکوں کا ذکر کیا ہے، بہت بڑی ڈیبیٹ ہے یہ، اور اس کے اوپر بے انتہا اسٹڈی ہوئی ہے، رپورٹس ہیں اس کے اوپر. خیر وہ کسی اور وقت کے اوپر اسے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میں اب بھی آپ سے عرض کروں گا کہ اسٹیبل پاکستان از بیٹر فار کشمیر. میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبل پاکستان از بیٹر فار پاکستان. اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا بہت اشد ضروری ہے بنسبت ایک ریٹورک کے اندر جا کے اس معاملے کو جذباتیت کے حوالے کر دینا، اور اس کے بعد اس میں سے کوئی ایسی چیز نکل آئے جو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو. ایک بات مجھے اجازت دیجیے گا.